الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو ایک عظیم رات دی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں، لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں. اس ایک رات کی عبادت کرنے سے انسان کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی جو سورہ مبارکہ پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے اتنی ہی بات کافی تھی کہ اللہ نے اس رات کے اندر اپنی لا ریب کتاب، اپنی عظمت والی کتاب نازل فرمائی ہے. لیکن پھر بھی اس کی اور برکات کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم ہے، آپ کو کیا خبر ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے. یعنی ایک انسان 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسرا انسان صرف اس رات میں عبادت کر لے تو اس دوسرے انسان کی عبادت کا ثواب پہلے والے انسان کی عبادت سے بڑھ جائے گا. 1000 مہینے کے 83 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں. تو کتنی فضیلت والی رات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. پھر اس رات کے اندر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اترتے ہیں اور روح بھی اترتا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ابتداء ملائکہ نے انسان کی تخلیق سے نفرت کا اظہار کیا اور اللہ رب العزت سے فرمایا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی، قتل و غارت کرے گی. اور اس رات میں پھر وہ اپنے اس جملے سے معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں. جب کسی انسان کو قیام کے اندر دیکھتے ہیں، کسی کو رکوع کے اندر دیکھتے ہیں، کسی کو سجدے کے اندر دیکھتے ہیں، کسی کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اپنے ان کلمات سے، ان الفاظ سے معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں. اور اسی طرح جب والدین نے منی کا قطرہ دیکھا تو انہوں نے بھی نفرت کا اظہار کیا اور اس کو کپڑے سے دھو ڈالا. لیکن جب اللہ رب العزت نے اس قطرے کو ایک صورت کے اندر ڈھالا، ایک خوبصورت جسم کے اندر ڈھالا، تو پھر والدین کو بھی محبت کرنے کی نوبت آئی، پیار کرنے کی نوبت آئی. اور یہ وقت آیا جو والدین نفرت کر رہے تھے، اب ان کے یہ جذبات ہیں کہ اپنی اولاد سے جدا بھی نہیں ہوتے. تو اس
اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں اور روح کے بارے میں جمہور مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے جبریل امین مراد ہے، وہ بھی جو ہے نا اترتے ہیں۔ یہ سارے ملائکہ اور جبریل امین کیوں اترتے ہیں؟ وہ اس لیے جس کو عبادت کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ روح کے متعلق مفسرین نے اور بھی رائے دی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے ایک خاص فرشتہ مراد ہے جس کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے سامنے ایک لقمہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ملائکہ کی ایک خاص جماعت ہے جو صرف اس رات میں اترتی ہے، اور دوسرے فرشتے بھی اس جماعت کو اس رات میں دیکھتے ہیں اور کبھی نہیں دیکھ پاتے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، وہ اس رات میں ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں امت محمدیہ کے نیک اعمال دیکھنے کے لیے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، یہ بڑی برکت والی رات ہوتی ہے، بڑی جو ہے نا رحمتوں والی رات ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں جو رحمت ہوتی ہے یہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج صبح صادق تک یہ رحمت رہتی ہے، سلامتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 گھنٹے اللہ کی رحمت اتر رہی ہو، پھر وقفہ ہو جائے، پھر شروع ہو جائے، پھر ایسا نہیں ہے، بلکہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور فرشتے جو ہے نا رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اس رات کے اندر۔ تو اس رات کے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نا کوشش کریں، اس رات میں عبادت کریں، اس رات میں عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کر لیں، ایک اہتمام کے ساتھ اور ایک جو ہے نا ترتیب کے ساتھ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ کی عبادت میں لگیں۔ اور یہ ساری برکات ہر کوئی سمیٹ سکتا ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی۔ تو اس کی بہترین صورت یہ ہوتی ہے آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے تو بہترین صورت ہے، اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا تو جہاں کہیں بھی ہے، سفر کے اندر ہے، ڈیوٹی کے اندر ہے، جہاں کہیں گھر کے اندر ہے، تب بھی عبادت کر کے اس رات کی برکات کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس رات میں انسان کو چاہیے درود پاک پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور استغفار، اللہ کے سامنے معافی مانگے، اور جو ہے نا اسی طرح جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں وہ کرے، اور اس بات کا خیال کرے ایسا نہ ہو کہ رات کو عبادت کرتا رہا اور صبح فرض نماز بھی چھوڑ دی، ایسا نہ ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رات کی جتنی طبیعت میں انبساط ہے وہ عبادت کرے، اور اس کے بعد اگر نیند آ رہی ہے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے تو سو جائے، تو اس پر بھی جو ہے نا اللہ پاک بہت کچھ دیں گے۔ اب یہ لیلۃ القدر، شب قدر کون سی رات ہوتی ہے؟ تو اس میں جو ہے نا جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ بعض حضرات نے تعیین کی کوشش کی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، خواب کے اندر میں نے دیکھا، کسی نے مجھے کہا کہ اے عبداللہ اٹھ عبادت کر، آج کی رات شب قدر ہے، آج لیلۃ القدر ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں فوراً بیدار ہوا اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نماز میں مصروف تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ لیلۃ القدر 27 رمضان المبارک کی شب کو ہوتی ہے، 27 رمضان المبارک کی رات یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو بہرحال انسان کو جو ہے نا پورے رمضان میں عبادت کرنی چاہیے، رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آخری عشرہ مکمل عبادت میں لگا دے، مکمل عبادت کرے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کم از کم جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں اس میں ضرور عبادت کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ شب قدر بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی مقدس رات ہے، لیکن اس رات میں
بعض بدنصیب لوگ ایسے بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی. شرابی آدمی ہے, اس کی بخشش نہیں ہوگی. سود کھانے والا ہے, اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور اسی طرح دل کے اندر مسلمانوں کا کینہ رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, حسد رکھتا ہے, تو اس کی جو ہے نا بخشش نہیں ہوگی. اور اسی طرح جو چغل خور ہے, اس کی بھی جو ہے نا اس رات میں بخشش نہیں ہوگی, چاہے جتنی بھی عبادت کر لے. تو ہمیں جیسے عبادت کرنے کا شوق ہوتا ہے, اسی طرح ہم ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں. شرک سے بچیں, سود سے بچیں, اور اسی طرح جو ہے نا قطع تعلقی سے بچیں. صلہ رحمی والا ہمارے اندر مادہ ہونا چاہیے, اور اس کے مطابق جو ہے نا زندگی گزاریں. جتنے تعلقات, جس سے تعلقات خراب ہیں, ان سے تعلقات ہم جو ہے نا بنا لیں, صلح کر لیں. تو ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ.